أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے گزشتہ نشست میں سماعت فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے قتل کر دیا تھا، پھر اس نے قتل کر کے اپنے بھتیجے کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش دوسری بستی میں رکھ دی اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے اس کا قصاص چاہیے، خون بہا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عطا سے چاہتے تو خود بتا سکتے تھے، لیکن فرمایا ایک گائے ذبح کرو، اس گائے کا گوشت اس مردہ مقتول کو مارو، وہ زندہ ہو کر اس گائے کا پتہ بتا دے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ایک گائے ذبح کرو۔ ان کو چاہیے تھا ایک گائے ذبح کر دیتے، مطلق کوئی سی بھی، لیکن انہوں نے اپنے لیے سوال پر سوال کر کے گائے کے لیے پیچیدگی اختیار کرتے رہے اور خود اپنی جان کو مشکل میں ڈالتے رہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہ وہ زیادہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو، بلکہ اس کے درمیان ہو۔ پھر انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا تیز رنگ پیلا اس کا ہونا چاہیے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام، پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں گائے میں شبہ پڑ گیا ہے، آپ صحیح طرح بتا دیں تاکہ ہم اس شبہ سے نکل آئیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ اس سے کھیتی باڑی کی جاتی ہو، نہ اس سے کھیتی باڑی کو پانی دیا جاتا ہو، نہ وہ پانی نکالنے کا کام کرتی ہو۔ پھر فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ بے داغ ہو، اس کے اندر سلامت ہو اور کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں سے پتہ لگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو خیرات کی جاتی ہے، صدقہ کیا جاتا ہے، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہو۔ اس لیے قربانی کے جانور میں صحیح سلامت اور جتنی خوبصورت، اچھی اور تگڑی گائے اس کی راہ میں دی جاتی ہے، اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی راہ میں چیز دینی ہے تو اپنی پسندیدہ چیز اس کی راہ میں قربان کرنی چاہیے۔ چنانچہ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت لگانے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، وہ اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ ایک اور واقعہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حضور کے سامنے یہودی اور عیسائی تھے، آپ ان کو ایک اور واقعہ یاد دلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تمہارے باپ داداؤں نے ایک شخص کو قتل کر دیا جس کا نام عامیل ابن شراجیل تھا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش دوسری جگہ رکھ دی گئی اور جس نے قتل کیا تھا وہی اس کا قصاص لینے کے لیے پہنچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم باہم آپس میں جھگڑنے لگے ایک دوسرے سے کہ یہ قتل کس نے کیا ہے، فیہا، پھر اس میں جھگڑنے لگے کہ یہ قتل کس نے کیا ہے اور آپس میں الجھ گئے۔ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے خود سلجھایا۔ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا کہ قتل کس نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ظاہر کیا، چچا زاد نے خود قتل کیا تھا اپنے بھتیجے کو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرما دیا۔ فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اور ہم نے فرمایا اضربوہ، مارو اس کا بعض حصہ، مردہ گائے
گائے ذبح کی ہوئی اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کو مارو، وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، اس مردہ گائے کا گوشت اس مقتول کو مارا گیا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ مردہ گائے کا گوشت اور مردہ کو مارا جا رہا ہے، وہ زندہ ہو کر اس قاتل کا نام بتا رہا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ شخص زندہ ہوا، اس نے اپنے چچا کا نام بتایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے نہ اس کو اس کی میراث ملی، نہ مال و دولت ملا، اور اسے قصاص کے طور پر قتل کیا گیا۔ اللہ فرماتا کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اسی طرح اللہ مردہ زندہ کرے گا۔ جو لوگ قیامت میں شک کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ دنیا ہے، ہم خود پیدا ہو گئے، قیامت کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہیں زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، تاکہ تم سمجھ اور عقل حاصل کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی نشانی ظاہر فرمائی کہ مردے کو زندہ کیا اور اس نے زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اپنی نشانی بتایا کہ اس لیے تمہیں یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ حضور پر ایمان لے آؤ، اپنی عقل نہ لڑاؤ، سرکشی نہ کرو، اس آخری نبی کی مخالفت نہ کرو، بلکہ ان کا کلمہ پڑھ کر دین میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن تم اس طرح کیوں نہیں کر رہے؟ تمہارے باپ داداؤں کے واقعے تمہیں اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ جو غلطیاں ان لوگوں نے کی تم یہ غلطیاں نہ کرو۔ تمہیں متنبع کیا جا رہا ہے، ہوشیار کیا جا رہا ہے۔ کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں کوئی کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایسا بھی ہوا تھا، یہ واقعہ یاد کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اپنی نشانی بتا رہا ہے۔ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ دنیا ہے، آخرت کچھ نہیں ہے، ان لوگوں کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ سب کچھ دنیا نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی ایک جہان پورا باقی ہے، جہاں جا کر ہمیں حساب کتاب دینا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جس نے پہلے ہمیں تخلیق کیا ہے وہ دوبارہ بھی ہمیں زندہ فرما دے گا۔ پہلے تخلیق کرنا مشکل ہوتا ہے، جب کسی کے پاس سیمپل آ جائے، نمونہ آ جائے، دوبارہ بنانا تو بہت آسان ہوتا ہے، پہلی مرتبہ تخلیق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہاں سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں نیک اعمال چھپ چھپا کر کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی نیکی جب ظاہر کرنا چاہتا ہے تو وہ خود ظاہر فرما دیتا ہے۔ کسی کا تقویٰ ظاہر فرمانا چاہتا ہے تو اس شخص کا تقویٰ خود ظاہر فرما دیتا ہے۔ انسان کو اپنی نیکی کی نمائش خود بخود نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے کہتے تھے لوگ نیکی کرو دریا میں ڈالو، اب کہتے ہیں لوگ نیکی کرو فیس بک پر ڈالو۔ لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بلا وجہ نیکیوں کی پرچار نہیں کرنی چاہیے۔ ایک موقع ہوتا ہے کسی کو تحدیث نعمت کے لیے بتانے کے لیے تاکہ اس کو بھی ترغیب ملے، وہ بھی نیکی کرے، لیکن ایسا کرنا کہ ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا اور نیکی کے کام بھی خود ظاہر کرنا، یہ انسان کے لیے خسارے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے، اپنی نیکیاں ضائع کرنے والی بات ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا، فرمایا کہ مومن کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ خدا اور رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ مومن کون ہے؟ فرمایا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مومن وہ ہے کہ حق تعالیٰ اس کے کان اس کی ثنا و صف سے مرنے سے پہلے بھر دے، یعنی لوگوں میں اس کے تقوی کی خود بخود شہرت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص سچا مومن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تقوی
کو خود مشہور کر دیتا ہے، لوگ خود اس کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کی شہرت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود ظاہر کرتا ہے۔ جس کو اللہ عزت دیتا ہے تو مردود بھی اس کی عزت کرتا ہے، لیکن جو شخص یہ چاہتا ہے میں نیکی کروں اور میں خود ہی اس کی تشہیر کروں اور مشہور ہو جاؤں، وہ شخص اپنی نیکی کو ضائع کرتا ہے۔ انسان اسی طرح بند کمروں میں اور بند کلوں کے اندر یا غار کے اندر عبادت کرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے، مخلوق میں اس کی عزت کروانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں میں اس کی دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں جبریل امین کو بلاتا ہوں اور جبریل امین سے فرماتا ہوں اے جبریل میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی جا کر تمام فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل امین پوری مخلوق میں دنیا میں آ کر اعلان فرما دیتے ہیں کہ اس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اے دنیا کے لوگوں تم بھی اس شخص سے محبت کرو۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں خود اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص خود اس کوشش میں رہے تو وہ ریاکاری میں آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہتا ہے، جس کے تقوی کو مشہور کرنا چاہتا ہے، مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ داتا صاحب کو دیکھیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، جتنے اللہ کے ولی آئے ان کو اپنی قبروں میں سوئے ہوئے کتنی صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر دعائیں کرتے ہیں، وہاں جا کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، وہاں جا کر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ان کے دل ان سے محبت میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں خلق میں، مخلوق میں اعلان فرما دیتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے دنیا کے لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اسی طرح جو نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مخلوق میں ظاہر فرما دیتا ہے۔ جو شخص چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہو، بند کمروں میں گناہ کرتا ہو، اسے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کہیں پردہ نہ کھول دے۔ اس کی جو چھپا چھپا کر گناہ کر رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ظاہر کر سکتا ہے تو کسی کی برائی بھی ظاہر کر سکتا ہے، اور خاص طور پر اس شخص کی برائی سب کے سامنے آ جاتی ہے جو نبیوں کا گستاخ ہو، جو اللہ کے نبی اللہ کے پیارے کی گستاخی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ضرور رسوا کرتا ہے۔ یہ اس کا قانون ہے، یہ اس کا کلیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی برائی برداشت نہیں کرتا۔ کوئی اللہ کو برا کہے تو اللہ تعالیٰ شاید اسے برداشت کر لے اور اس کو معافی مل جائے، لیکن جو نبیوں کا گستاخ ہوتا ہے، اللہ کے پیارے کا گستاخ ہوتا ہے، اس کو معافی ملنا بہت مشکل ہوتی ہے جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس نے قتل کیا تھا، اس کو چھپانا چاہتا تھا، خود ہی قتل کیا تھا، اس کو چھپانا چاہتا تھا۔ واللہ مخرجم، اللہ فرماتا ہے اللہ ہے ظاہر کرنے والا، اللہ نے ظاہر کر دیا کہ اسی شخص نے قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا۔ یہ جو اتنی باتیں کر رہا ہے، گائیں کیسی ہونی چاہیے، کیسے کلر کی ہونی چاہیے، بوڑھی ہونی چاہیے، جوان ہونی چاہیے، کیسی گائیں ہونی چاہیے، اللہ فرماتا ہے اللہ ہے ظاہر کرنے والا۔ اور ان سے گائیں ذبح بھی کروائی گئی، اور اس مردہ گائے کا گوشت جب اس مقتول کو مارا گیا تو اس نے زندہ ہو کر اس قاتل کا نام بتا دیا جس نے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا پردہ فاش کر دیا جس نے چھپا چھپا کر چھپ چھپ کر اپنے بھتیجے کا قتل کیا تھا۔ اس لیے جو شخص برائی چھپ چھپ کر کرتا ہے اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیا پتہ کس لمحے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا اور ذلیل کر دے۔ بند کمروں میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مومن وہ ہوتا ہے سچا مومن جو اکیلے میں رب سے ڈرتا ہے، وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی نیکیاں اور اپنی برائیاں
نیکیاں کر کے اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تمہارے چہرے میں ایسی نورانیت پیدا کرے گا، تمہارے چہرے میں ایسا نور پیدا کرے گا، دیکھنے والے فیصلہ کر لیں گے یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ برائی کرنے والے کا چہرہ بتا دیتا ہے، لیکن سچے کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بندے کی نیکیوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ ہمیں یہ کوشش اپنی نیکیاں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تو 2 نفل بھی پڑھتے ہیں تو بتاتے ہیں ہم رات کو 2 نفل پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب تک 10 کو نہ بتا دیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اسی طرح جب اپنی نیکیوں کو چھپائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اصل مومن، اصل مسلمان وہی ہے، اللہ کا پیارا وہی ہے جس طرح وہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، اسی طرح وہ اپنی نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا فرض عبادت دکھا کر پڑھو اور نوافل صدقہ خیرات چھپا کر کرو۔ اتنا چھپا کر کرو صدقہ خیرات کہ الٹے ہاتھ سے دو، سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اتنا چھپا کر نیکیاں کرنی چاہیے۔ انسان بھی اس کوشش میں نہیں رہنا چاہیے۔ جب اللہ ظاہر کر فرمائے گا تو انشاءاللہ اس کے چہرے پر ایسا نور دے گا کہ لوگ سمجھ جائیں گے یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ جسم کی زندگی جان سے ہے اور جان کی زندگی ایمان سے ہے، دل کی زندگی محبت رحمان سے ہے۔ جو شخص چاہتا ہے اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کے دل سے میل اتر جائے، اس کے دل سے زنگ اتر جائے، اس کے دل سے حسد، غیبت، برائیاں اور نفس امارہ، برائیوں کی طرف دل کا کھنچنا، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں، اسے چاہیے وہ اللہ کو یاد کیا کرے، دل سے اللہ کو یاد کیا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے، درود شریف کی کثرت کیا کرے، نیک کام کیا کرے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا کرے، نیکوں کی صحبت میں بیٹھا کرے، انشاءاللہ وہ بدبخت نہیں رہے گا۔ نیکوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا۔ مجھے اور آپ کو اس واقعے سے یہی پیغام ملا کہ ہمیں خاص طور پر نیکیاں چھپا کر کرنی چاہیے اور اس دل کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیکیاں چھپا کر کرنی چاہیے، اس کو تشہیر کر کے بلا وجہ اپنے لیے ریاکاری میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے۔ اور جس کا دل زندہ ہوتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ یہ دل اصل اللہ کا گھر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تمہارے دل کے اندر اخلاص کتنا ہے، سچائی کتنی ہے، اللہ کے لیے نیکی کرتے ہو یا مخلوق کے لیے کرتے ہو، اللہ کی نظر تمہارے دل پر ہوتی ہے۔ فرمایا نا جب قربانی کرتے ہو نہ اس کا خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، بلکہ جو تمہارے دل کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں اخلاص جو ہوتا ہے، اس میں جو تقوی ہوتا ہے، وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو اصل چیز ہے بندے کے دل کی کیفیت کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا خالص ہے۔ جو نیکیاں کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے یا مخلوق کے لیے کرتا ہے، بس انسان کو یہی سوچنا ہے۔ جس شخص کو یہ فرق کرنا آ جاتا ہے کہ میری نیکی مخلوق کے لیے ہے یا اللہ کے لیے ہے، یا اپنے لیے ہے یا دکھاوے کے لیے ہے، جو شخص اس چیز کو سمجھ جاتا ہے اس کی نیکیاں، اس کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، اور وہی عبادت قبول ہوتی ہے جو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہی نیکی قبول ہوتی ہے جو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، باقی سب کچھ ساہون کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو ریاکاری سے بچنا چاہیے، اور یہ ریاکاری انسان کا بدترین دشمن ہے کہ نیکیاں کرنا وہ بھی دوسروں کے لیے کرنا، دکھاوے کے لیے کرنا۔ اتنی محنت سے بندہ عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، اور اس پر اسی کو دکھانے کے لیے کرے تو اس نے پھر کوئی خیر کا کام نہیں کیا، اچھا کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکیاں اپنے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے، دکھاوے سے بچائے، غرور سے بچائے، تکبر سے بچائے، حسد سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، غیبت سے بچائے، اور یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ سب بیماریاں ہمارے دل سے نکل جائیں۔ یہ سب چیزیں جب دل سے نکلتی ہیں تو پھر اللہ کی محبت دل میں آتی ہے۔
اللہ تعالی سے دعا ہے کہ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔